جناب میرے خیال میں ایک نہیں کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تربیت کی کمی۔ بچپن سے ہی اسکول کالج میں جب ہم جاتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہی صرف کمانے کے لیے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کسی مشن کے تحت اپنے ملک کی سالمیت کے لیے ایک ویژنری کی حیثیت سے ایجوکیشن لیتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زراعت پیشہ لوگ آ جاتے ہیں یا لیبر جو کلاس آ جاتی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بچہ پڑھ لکھ کے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا کہ لیبر کلاس میں ہونے کی وجہ سے ہمارے رویوں سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان میں اپنے چودراہٹ، زمیندارہ پن، اس کو قائم رکھنے کے لیے، جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ان کا پاکستان سے موو کرنا، یورپ کی چمک دمک کی طرف بڑھنا، ڈالرز اور یورو کی طرف بڑھنا جو ہے صرف اپنے سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ بنیاد پہ جب ہم کام کرنا شروع کریں گے، بنیاد کو سیدھا کریں گے اور وہاں سے تربیت شروع کریں گے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کے مقصد کو جب اچھے طریقے سے بنانا شروع کریں گے اور ایک قوم کیا ہے، اجتماعیت کیا ہے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ انڈسٹری کو اپ گریڈ کرنا، اسے جدت سے ہم آہنگ کرنا، اور اس جدت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جو اسمال انڈسٹریز ہیں، جو کاٹیج انڈسٹریز ہیں، ان میں ماڈل انڈسٹری بنانا کہ اسے دیکھ کے دوسرے اس کی طرف آئیں، پروڈکشن بہتر ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی چینج کے ساتھ ساتھ ذہنی تبدیلی کی اشد ضرورت ہے۔ ذہنی تبدیلی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، تربیت کے بغیر ممکن نہیں۔ انڈسٹری میں ان لوگوں کی مدد سے تربیت دینا جو عملی ہوں، بکش نالج والے لوگوں کے ذریعے تربیت نہ دینا، عملی لوگوں سے تربیت دینا، انہیں دیگر ممالک کے دورے کروانا جس سے وہ سیکھ سکیں، اس کی انڈسٹری کو دیکھ سکیں، اور وہ انڈسٹری ان کے لیول کی ہو۔ اور جس طرح ہمارے یہاں پہ کاٹیج انڈسٹری ہے، اس طرح کی کاٹیج انڈسٹری کسی اور جگہ پہ ڈیولپ ہوئی ہو تو اس انڈسٹری کا وزٹ جو ہے، بار بار وزٹ، ڈیلیگیشنز کا جانا، اس انڈسٹری کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اسٹارکو فین جو ہے یہ ایک ویل نون برانڈ ہے اور اسمال اسکیل سے اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ ترقی کرتے ہوئے، ترقی کی منازل کو درجہ بدرجہ طے کرتے ہوئے، سب بھائیوں کی محنت، کوشش اور کاوش سے یہ اس مقام تک پہنچا کہ ہر کوئی اس حوالے سے اس کو جانتا، پہچانتا، اس سے محبت کرتا ہے۔ اس میں نہ صرف ہماری پروڈکٹ کا عمل دخل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹارکو کی ذاتی کوششوں، کاوشوں، اپنی انڈسٹری کے لیے، اپنے ملک کے لیے خدمات جو ہیں ان کا ایک اپنا وزن ہے۔ اسٹارکو نے ابتدا میں ہی ایکسپورٹ کی اہمیت کو اور اسٹینڈرڈ کی اہمیت کو، ٹیکس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک اچھے پاکستانی کی حیثیت سے، ایک اچھے ٹیکس گزار کی حیثیت سے اپنے آپ کو ایکسپورٹ میں متعارف کروایا، اور پھر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اور سرٹیفکیشن کے حصول کے لیے کوششیں کی۔ ابتدا میں سب سے پہلے PSQCA پاکستان اسٹینڈرڈ جو ہے اسے اڈاپٹ کیا گیا، پھر سعودیہ، عراق وغیرہ کی ایکسپورٹ کے لیے IEC اسٹینڈرڈز کو اپنایا گیا، سعودیہ کے لیے ساسو کو اپنایا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے یورپین کنٹریز کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے CE مارک حاصل کیا گیا۔ پھر پروڈکٹ سرٹیفکیشن میں، پروڈکٹ سرٹیفکیشنز جو ہیں، آل پروڈکٹ جو ہیں انہیں اس کی CB سرٹیفکیشن لی گئی۔ پھر گلف کنٹریز کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے GC مارک پہ کام کیا گیا، اور گلف کنٹری مارک جو ہے اسے بھی حاصل کیا گیا۔ ساؤتھ افریقہ کے لیے SABS جو ہے اسے کوالیفائی کیا گیا۔ اسی طرح جو اپنی انڈسٹری کو آرگنائز کرنے کے لیے بنیادی اسٹینڈرڈ IS 9001 اس کا حصول کو اہمیت دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ کے لیے 14001 کو اہمیت دی گئی، اور انرجی کے حوالے سے انرجی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جو ہے انرجی اسٹینڈرڈ جو ہے اسے بھی کوالیفائی کیا گیا، اور اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، ملک کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اپنے پروڈکٹ کو جو منافع بخش بنانے کے لیے، کہ جو منافع بخش بنانے سے مراد اس طرح ہے کہ جو کنزیومر کو منافع دے، بنانے کے لیے انرجی
سٹار کی طرف جو ہے سٹار ریٹنگ کی طرف جو ہے ہم نے قدم بڑھائے، اور پہلی وہ فیکٹری جو سٹار کو متعارف ہوئی جس نے سٹار ریٹنگ میں لیبلنگ رجیم میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹس جو ہیں جس میں سیلنگ فین، اسٹینڈ فین، وال ماؤنٹنگ فین جو ہیں ان تینوں میں کوالیفائی کیا، اور بہت سارے ماڈلز کو کوالیفائی کروایا تاکہ ہم پراپر ایسی چیز اپنے کسٹمر کو دیں جس سے اسے فار ایور بلنگ میں فائدہ ہوتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی دیگر جو ادارے جو ہیں، ملکی ادارے جو ہیں جو کہ ملک کے مختلف معاملات میں اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں، جس میں پاکستان ملٹری ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، ریلوے ہے، پاکستان ریلوے ہے، پاکستان جو ہے اٹامک انرجی ہے، اس طرح جو ہے CNW ہے، PWD ہے، ان سب میں اپنے آپ کو متعارف کروایا اور سپلائز دیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ ہی ہمیں پذیرائی ملی۔ باوجود اس کے کہ ہم لوگ ان ساری مصروفیات میں، اپنے ان سارے کاموں میں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فین سیکٹر کی بہتری کے لیے اور اپنی سوشل کارپوریٹ جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے کردار کو اپنے ملک کے لیے کبھی بھی پس پش نہیں ڈالا، بلکہ اسے فرسٹ پریفرنس دی، اور فین سیکٹر کے لیے جہاں بھی جس طرح بھی ہمیں اپنی خدمات پیش کرنا پڑیں اسے پیش کیا۔ سٹارکو کے پلیٹ فارم سے ہم نے رحمت فاؤنڈیشن کا آغاز کیا، جس کے تحت مختلف ہمارے ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جس میں جنڈر ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فری ڈسپینسریز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ علاوہ ازیں دیگر اداروں کے ساتھ وابستگی جیسے VTI ہے، فین ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، ان سب کے ساتھ وابستگی اور ان کے لیے کام کرنا جو ہے یہ اپنے ملکی مفادات اور ملک میں ملکی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سٹارکو نے ان سب کی طرف بھرپور توجہ دی، الحمدللہ۔